بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 48 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت اور اس کا تاریخی پس منظر۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سکھ مت کیسے وجود میں آیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکھ مت معنی و مفہوم۔ سکھ کے لغوی معنی ہے سیکھنے والا، تعلیم پانے والا، نصیحت پذیر، شاگرد رشید، چیلا۔ سکھ کو سکھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مذہب میں نروان کا حصول کسی گرو کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ سکھ کا اصطلاحی مفہوم ہے بھکتی مت سے متاثر ہندوؤں کی وہ جماعت جس نے ہندو دھرم اور اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ایک نئے مذہب کی بنیاد اس کلمے کے ساتھ ڈالی کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یہ جماعت مسلمانوں کی شدید مخالف رہی ہے، نیز انہوں نے اپنے ایک مخصوص وطن کے حصول کے لیے ہندوؤں سے بھی طویل معرکہ آرائی کی ہے اور ہند پر انگریزوں کے غلبے کے دوران ان کے شدید حامی رہے ہیں۔ اس پوری عبارت میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے سکھ کے لغوی معنی بیان کیے گئے کہ سکھ کے لغوی معنی شاگرد رشید، سیکھنے والا، تعلیم پانے والا، چیلا۔ اور پھر دوسری بات کہ سکھ کو سکھ کیوں کہتے ہیں۔ سکھ کو سکھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو نروان کا تصور ہے، نروان حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ کسی گرو کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اس کو کہ اگر کسی کو نروان حاصل کرنا ہے تو اس کو سکھ یعنی شاگرد بننا پڑے گا، کسی گرو کا شاگرد بننا پڑے گا، تب اسے نروان حاصل ہوگا۔ اور سکھ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ بھکتی جو تحریک تھی، اس بھکتی مت سے متاثر وہ جماعت جس نے اسلام اور ہندو دونوں سے کٹ کر کے کسی ایک کو نہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی ایک الگ مذہب کی بنیاد ڈالی، اور اس نے یہ نعرہ دیا کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یعنی سکھ جو ہے اسی بھکتی مت تحریک سے نکلا ہوا ایک دھرم ہے جو نہ ہندو کو مانتا نہ مسلمان کو مانتا۔ یہی اس کا نعرہ ہے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ یہ جماعت مسلمانوں کی شدید مخالف رہی، اور اس جماعت نے ہمیشہ اپنے ایک مخصوص وطن یعنی خالصتان جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہمیشہ کوشاں رہی ہے کہ کس طریقے سے خالصتان ملک بنایا جائے۔ اگرچہ ابھی تک اس مذہب کا کوئی وجود نہیں ہوا، لیکن اس کی تحریک مسلسل چلی رہتی، ہر دور میں خالصتانی تحریک رہی ہے۔ آزادی سے پہلے بھی راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں کچھ سال تک سکھوں کی حکومت رہی، اس کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں ہے سکھ پیدا ہوا جس نے سکھ کی مستقل کوئی قائم کی ہو۔ لیکن پس منظر 12ویں صدی میں دہلی سلطنت کے قیام کے بعد جب مقامی ہندوستانی تمدن اور اسلامی تہذیب کے درمیان تہذیبی لین دین شروع ہوا تو بھکتی مت یعنی خدائے واحد کی عقیدت و محبت کے ساتھ پرستش، تو بھکتی مت جو ہندوستان کی بہت ہی قدیم روایت تھی، اس میں کچھ مخصوص رجحانات پیدا ہونے شروع ہوئے اور پورے ملک پر چھا گئے۔ اس دور میں بھکتی تحریک میں ایسے متعدد سنت اور روحانی بزرگ پیدا ہوئے جو اگرچہ معبود حقیقی اور خدائے واحد کی یاد کے لیے ہندی اصطلاحات رام، ہری، سوامی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پوری عبارت میں بدھ مت کی
سکھ مت کی تحریک، جو سکھ مت وجود میں آیا اس کا پس منظر بیان کی. جب دہلی میں اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو اسلامی تہذیب ہندوستان میں آئی. تو اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا اس سے بھکتی مت کی ایک تحریک، اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جو بھکتی تحریک نکلی، اسی بھکتی تحریک میں ایسے متعدد سنت اور روحانی بزرگ پیدا ہوئے جن کا یہ نعرہ تھا کہ خدائے واحد کا عشق ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. اگرچہ یہ لوگ رام، ہری، سوامی وغیرہ کا لفظ بھی استعمال، لیکن ان سے ان کی مراد وہی خالق کائنات ہوتا ہے جس کی کوئی مادی شکل نہیں، جو اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. بھکتی تحریک کے اہم صوفی سنتوں میں رامانند، روی داس، کبیر داس، شیخ فرید، نامدیو، جے دیو، دھنا، پیپا، سادھنا، بینی اور رجب وغیرہ مشہور ہیں. اسی بھکتی تحریک کے ایک مشہور بھکت گرو نانک نے 15ویں صدی کے اختتام اور 16ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں دنیا مذہب کو ایک نئے مذہب سے آشنا کیا جسے دنیا سکھ مت کے نام سے جانتی ہے. یعنی جو بھکتی تحریک ابھری، وہ بھکتی تحریک اپنے جملوں میں اور اپنے ملفوظات میں رام، ہری، کرشن اور سوامی یہ سب الفاظ اگرچہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان سے مراد وہی خدا جو نرانکار یعنی غیر مادی شکل میں ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی مادی شکل نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، وہی مراد ہوتا تھا. اور اس بھکتی تحریک میں جو اہم صوفی سنت گزرے ہیں وہ رامانند، روی داس، کبیر داس، شیخ فرید، نام دیو، یہ رجب اور کبیر یہ مشہور نام ہیں. لیکن 15ویں صدی اور 16ویں صدی کے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ابھری جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک نئے مذہب کا تصور پیش کیا. وہ گرو نانک تھے، جو کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کی پوری مکمل سوانح کہ کیسے کیسے کہاں پیدا ہوئے اور کہاں انہوں نے سفر کیا، یہ سب تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. تو گرو نانک اس سکھ مت کے بانی ہیں. بھکتی تحریک کی تعلیمات، یعنی جس کے نتیجے میں سکھ مت وجود میں آیا، اس تحریک کی تعلیمات کیا رہی. بھکتی تحریک کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل نکات میں بیان کیا جاتا ہے. نمبر 1، عشق و محبت پر مبنی پرستش الہ. نمبر 2، وحدت الوجود کا نظریہ. نمبر 3، مساوات کا تصور اور ذات پات کی شدید مخالفت. نمبر 4، رحم، ہمدردی، بے نفسی، خاکساری، ایثار اور خدمت خلق کو نمایاں کرنا. نمبر 5، ظاہری احکام اور رسومات کی جگہ باطنی کیفیت اور خدا سے قلبی لگاؤ پر زور. یعنی بھکتی تعلیم میں سب سے پہلی جس چیز پہ زور دیا تھا کہ خدا کی پرستش جو ہوگی وہ عشق و محبت کے ذریعے ہوگی. یعنی اگر کوئی خدا سے عشق اور محبت کا دعویٰ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا. اور دوسری تعلیم کی وحدت الوجود کا نظریہ کہ خدا ہر رگ رگ میں سمایا ہوا ہے، ہر جگہ خدا ہی خدا ہے، ایک ہی کائنات، ایک ہی ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے. اور تیسری تعلیم، ان کی اہم تعلیم کہ ذات پات کی شدید مخالفت تھی کہ کوئی ذات نہیں، سب کے سب انسان برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے اس کے اندر. اور چوتھی تعلیم ہمدردی، بے نفسی، خاکساری، ایثار اور خدمت خلق، یعنی سماجیات سے متعلق یا پرامن معاشرے سے متعلق جن صفات کا ایک انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، وہ تمام باتیں ان کے اندر، وہ تمام باتوں کی تعلیم دی جاتی. اور پانچویں بات یہ ہوتی کہ ظاہری احکام اور رسومات کی جگہ باطنی کیفیت پر ان کا زور زیادہ ہوتا تھا کہ انسان کی قلب کی صفائی کیسے ہو. اس جو بھکتی تحریک جس کے نتیجے میں سکھ مت وجود میں آیا، اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کے بعض بزرگوں کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کشمکش کا خاتمہ تھا
اور بعض کے نزدیک اسلام کے بڑھتے اثرات کا ازالہ اور اس پر روک لگانا تھا۔ سکھ مت کے تاریخ پس منظر بیان میں اسلام کے بڑھتے اثرات کے ازالے کے لیے بھکتی تحریک کو سبب بتاتے ہوئے پروفیسر عماد الحسن آزاد فاروقی لکھتے ہیں، اسلامی تہذیب کے اس ناقابل ہضم عنصر کے ہاتھوں شدید تشنج اور کشاکش کا شکار رہی مذہبی اور فکری سطح پر اسلامی تہذیب نے ہندو تمدن کے لیے جو چیلنج پیش کیا، اس کا نتیجہ اس مذہبی تحریک کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے بھکتی کی ایک مخصوص صورت میں عہد وسطیٰ کے سارے ہندوستانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی بھکتی تحریک کے دو مقاصد تھے، ایک مقصد کے زیر اثر جو ہندو چھوڑ کر کے اسلام میں آ رہے ہیں ان کو کس طرح روکا جائے، دوسری یہ کہ جو اسلام سے ہندو سے بیزار تھے اور اس مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو اسلام سے بیزار تھے، یہ دونوں ہندو اور مسلمانوں جو ٹکراؤ ہوتا تھا اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے بھکتی تحریک شروع کی گئی تھی۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے سکھ مت کا معنی و مفہوم پڑھا، پھر اس کے بعد اس کا پس منظر پڑھا کہ یہ کیسے وجود میں آیا، اچھا جس کی وجہ سے وجود میں آیا اس تحریک کے بارے میں پڑھا کہ اس تحریک کی تعلیمات کیا رہی، اس تحریک کے مشہور لوگ کون کون سے رہے، یعنی بھکتی تحریک، پھر اس تحریک کا مقصد بھی پڑھا کہ بھکتی